الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ درس حدیث کے آج کے سلسلے کا موضوع نکاح کے متعلق ہے۔ انسانی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت نکاح بھی ہے۔ نکاح حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہونے والی عظیم عبادت، نسل انسانی کے وجود میں آنے اور باقی رہنے کا ذریعہ اور صالحین اور عابدین علیہ رحمۃ اللہ المبین کی پیدائش کا سبب ہے۔ نکاح اگر شریعت کے مطابق کیا جائے تو شرم و حیا کے حصول کے ساتھ ساتھ فراخ دستی اور خوشحالی کا سبب بھی ہے۔ نکاح کیا ہے، نکاح کے فوائد کیا ہیں اور نکاح کا مقصد کیا ہے، نکاح کی رسومات میں جہیز کی شرعی حیثیت اور نکاح آسان ہے یا پھر مشکل، آج اس کے بارے میں سماعت کرتے ہیں۔ نکاح کے معنی کیا ہے؟ نکاح کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے صحبت کرنا۔ ایجاب و قبول کے مخصوص الفاظ کے ذریعے مرد و عورت کے درمیان ایک خاص قسم کا دائمی تعلق اور رشتہ قائم کرنا، یہ نکاح کہلاتا ہے، جو دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے صرف دو لفظوں کی ادائیگی سے منعقد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کو عبادت کا درجہ دیا، تمام مذاہب میں اس کو حلال قرار دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اور اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جاں بجا نکاح کے لیے اپنے بندوں کو ترغیب دی ہے۔ نکاح کے بہت زیادہ فضائل اور فوائد ہیں، کچھ سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نکاح جو ہے یہ سنت انبیاء ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور بے نکاح مرد اور بے نکاح عورت، یعنی جس کا نکاح نہ ہوا ہو، وہ محتاج اور مسکین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین ہے وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا اگرچہ وہ بہت مال والا ہو تب بھی وہ مسکین ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ بہت مال والا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مسکین ہے وہ عورت جس کا خاوند نہ ہو۔ تو لوگوں نے عرض کیا اگرچہ بہت مالدار ہو وہ عورت تب بھی وہ مسکین ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ مال والی ہو۔ اسی طرح نکاح جو ہے یہ شرمگاہ کے گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ بے نکاح آدمی شیطان کا بھائی اور آلہ کار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نکاح کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود نکاح نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نکاح جو ہے یہ عبادت ہے، نکاح بذات خود اطاعت اور عبادت ہے، اور نفل عبادت سے افضل ہے۔ نکاح کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ پرہیزگاری اور تقوی ہے، جنسی تسکین کا ذریعہ ہے، اور اولاد کا حصول بھی اس کا مقصد ہے۔ اولاد کا طلب کرنا بھی نکاح کے مقاصد میں سے ہے۔ نسل انسانی کی بقا بھی اسی سے ممکن ہے، اور طبی طور پر جسمانی امراض سے بچاؤ یہ بھی نکاح کا کے مقاصد میں آتا ہے۔ اور نکاح نہ کرنے والے مادہ منویہ روکنے کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کا یہ مادہ جب کافی عرصے تک بند رہتا ہے تو اس کا زہریلا اثر جو ہے وہ دماغ تک چڑھ جاتا ہے، اور بسا اوقات انہیں مالی خولیہ کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے۔ نکاح کا ایک بڑا مقصد پرہیزگاری اور تقوی ہے۔ نکاح کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ وہ پرہیزگاری اور تقوی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے؟ یہی وہ مقصد ہے جس کے حصول کی خاطر احادیث مبارکہ میں پرہیزگار عورت کے انتخاب کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال تنکح النساء لأربع للدین والجمال والمال والحسب فعلیک بذات الدین تربت یداک۔ فرمایا کہ عورت سے نکاح چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نکاح میں ان کا لحاظ ہوتا ہے۔ وہ چار باتیں کون سی ہیں؟ ایک تو مال، دوسرا حسب،
تیسرا جمال اور چوتھا دین. یہ 4 باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ تو دین والی کو ترجیح دے. کس کو ترجیح دے؟ کس کو فوقیت دے؟ دین والی کو. اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی آخر میں تجھ کو ندامت ہوگی. اب یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اس حدیث میں کسی بھی حسین یا حسب نسب والی یا مالدار خاتون سے نکاح کی ترغیب نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ لوگ شادی کے لیے ان 4 مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں. کچھ تو حسن تلاش کرتے ہیں، اور کچھ اچھا خاندان، اور کچھ مال کے بھوکے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ دینداری کی وجہ سے شادی کرتے ہیں. اسی آخری والے کے بارے میں، یعنی دین والی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے اور فرمایا کہ دیندار کو ترجیح دو. لوگوں کے یہاں آخری چیز جو دینداری ہے، رہنمائی کے طالب تم دیندار کو ہی پسند کرو، کہ تمہیں اسی کا حکم دیا جا رہا ہے. عورت میں جو مندرجہ ذیل چیزیں مستحب ہیں، عمر، حسب، مال، عزت میں مرد سے کم ہو، اور چال چلن اور اخلاق اور تقوی جمال میں بیش ہو. یعنی جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھنا یہ مستحب ہے. حدیث مبارکہ میں ہے جو کسی عورت سے بوجہ اس کی عزت کے نکاح کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا. اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا. اور اس کے حسب کے سبب نکاح کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلیل فرمائے گا. اور جو اس لیے نکاح کرے کہ ادھر ادھر نگاہ اس کی نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو یا صلہ رحم کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں. اب اس تمام گفتگو سے نکاح کے مقصد اور دین اسلام کی ترجیحات تو آپ اچھی طرح سمجھ چکی ہوں گی. اب بات کرتے ہیں موجودہ دور اور نکاح کی موجودہ جو ترجیحات ہیں اس کے متعلق. نکاح جو ہے یہ بذات خود آسان فعل ہے، مگر موجودہ دور میں یہ عوام نے غیر مسلموں کے طرز کو اپنا کر اسے مشکل سے مشکل ترین بنا دیا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم مشقت، یعنی کم خرچہ اور تکلف ہو. جس میں سب سے کم مشقت ہو، کم خرچہ اور تکلف نہ ہو، تو وہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح ہے. اور موجودہ زمانے میں ہم نے خود ہی نکاح جیسی سنت کو حرام، رسم و رواج، ناجائز پابندیوں اور فضول خرچیوں سے مشکل بنا دیا ہے، جس سے ہمارے معاشرے میں سودی قرضے، لڑائی جھگڑے، نفرت و انتقام کی آگ کے ساتھ ساتھ رشوت جیسی برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. شادی کو مشکل بنانے والے کچھ رسم و رواج اور اسباب جو ہے وہ ہم سماعت کرتے ہیں. منگنی، انگیجمنٹ. ہمارے معاشرے میں منگنی کے نام پر جو نمود و نمائش اور پرتکلف دعوتوں پر لاکھوں لاکھ کے اخراجات کر دیے جاتے ہیں. اگر منگنی سالہ سال رہے تو عید پر عیدی کے نام سے اور دیگر تہواروں پر ان کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ کپڑے جو ہے وہ جوتے وغیرہ تبادلہ ضرور ہوتا رہتا ہے. پھر ڈیٹ فکسنگ جو ہوتی ہے، دن تاریخ مقرر کرنا. اب تو منگنی کے بعد دن تاریخ مقرر کرنے پر لوگوں کے مجمع، قورمہ، بریانی وغیرہ سے دعوت لازمی سمجھی جانے لگی ہے. مہنگے شادی کارڈز کو لے لیں. موجودہ زمانے میں شادی کارڈ کے نام پر ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے. میرا کارڈ سب سے اچھا ہوگا، میں مہنگے ترین کارڈز کرواؤں گی. حالانکہ یہ کام زبانی دعوت یا موبائل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، جس میں وقت اور پیسے دونوں کی بچت ہے. اور اگر نہیں ہو سکتا تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ مہنگے سے مہنگے ترین کروائیں، کارڈ تو وہی ہے. یوں ہی مہنگے شادی ہالز، بینکویٹ میں کتنا خرچہ کرتے ہیں. کثیر باراتیوں کی تعداد، شادی بیاہ کے موقع پر گانا بجانا، پیشہ ور خواتین کے ذریعے رقص و سرور کی محفلیں سجانا، عورتوں مردوں کا باہم ملنا، نوجوان لڑکے لڑکیوں کا مذاق اور دل لگی کرنا، آتش بازی اور پٹاخوں میں پیسوں کو برباد کرنا، غیر ضروری لائٹنگ کرانا، خوش نمائی اور دکھاوے کے لیے مہنگے سے مہنگے اسٹیج بنانا، مختلف خاندانوں اور برادریوں میں شادی کے موقع پر ہونے والی صحرا بندھائی، دودھ پلائی، راستہ رکوائی، منہ دکھائی، سرما لگائی، گھٹنا پکڑوائی اور جھوتا چھپائی جیسی بےہودہ رسومات. یہ تمام رسومات وقت
مال کا ضیاع اور ان رسموں میں فضول اخراجات کے ساتھ ساتھ جس طرح شرم و حیا اور غیرت کا خون پیا جاتا ہے وہ بھی کسی سے چھپا نہیں ہے۔ اکثر رسمیں تو بہت سے حرام کاموں کا مجموعہ ہے۔ غور کیا جائے تو ان رسومات کے اخراجات پورا نہ ہونے کے باعث متوسط اور غریب لوگ احساس کمتری کا شکار ہو کر ذہنی اور اعصابی دباؤ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ان تمام سے بڑھ کر جہیز کی رسم، جہیز کیا ہے؟ اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ جہیز شرعاً جہیز کی حیثیت کیا ہے؟ آئیے اس کے متعلق سنتے ہیں۔ جہیز جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک معاشرتی رسم ہے، معاشرتی، جو ہندوؤں کے یہاں پیدا ہوئی اور ان سے مسلمانوں میں آئی۔ خود ان کے یہاں اس کے خلاف مزاحمت پائی جاتی ہے۔ اسلام نے نہ تو جہیز کا حکم دیا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا، کیونکہ عرب میں اس کا رواج نہیں تھا۔ جب ہندوستان میں مسلمانوں کا سابقہ اس رسم سے پڑا تو اس کے معاشرتی اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے اس کے جواز یا عدم جواز کی بات کی۔ ہمارے ہاں جہیز کا جو تصور موجود ہے وہ واقعتاً ایک معاشرتی لعنت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سی لڑکیوں اور ان کے اہل خانہ پر ظلم ہوتا ہے۔ اگر کوئی باپ شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے اور یہ امر جائز بھی ہے۔ ہاں، لڑکے والوں کو مطالبے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ جہیز جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے تیار کرنا، سامان ضرورت دینا۔ جہیز ان تحائف اور سامان کا نام ہے جو والدین اپنی بچی کو جو ہے وہ رخصت کرتے ہوئے دیتے ہیں، اور جہیز کا مطالبہ کرنا یہ حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اگر والدین اپنی رضا اور خوشی سے اپنی بیٹی کو رخصت کر کے موقع پر وہ کچھ دینا چاہتے ہیں تو بطور تحفہ یہ شرعی طور پر ممنوع بھی نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت اور محبت کی علامت ہے، اور ایسی صورت میں بچی کے لیے جہیز لینا جائز ہے اور بچی ہی جہیز کے سامان کی مالک ہوگی۔ لیکن شریعت میں کہیں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، نہ ہی کسی روایت میں اس کا تذکرہ یا ترغیب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جہیز کے طور پر یہ چیزیں دی تھی: ایک پلو دار چادر، ایک مشکیزہ، ایک تکیہ جس میں اسخر گھاس بھری ہوئی تھی۔ یہ آپ کا جہیز تھا۔ اکثر اہل علم جو ہے اس حدیث کا یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں اپنی صاحبزادی کے نکاح کے موقع پر جہیز کے طور پر دی تھی۔ لیکن تحقیقی بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں، جب وہ زمانہ تھا، اس زمانے میں عرب میں نکاح شادی کے موقع پر لڑکی کو جہیز کے طور پر کچھ سامان دینے کا یہ رواج تھا ہی نہیں، بلکہ تصور بھی نہیں تھا، اور جہیز کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ دوسری صاحبزادیوں کے نکاح کے سلسلے میں کہیں کسی قسم کے جہیز کا ذکر نہیں آیا۔ جہز کے اصطلاحی مطلب جو ہے وہ جہیز دینے کے ہیں، بلکہ ضرورت کا انتظام اور بندوبست کرنے کے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا انتظام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے انہی کی طرف سے اور انہی کے پیسوں سے کیا تھا، کیونکہ یہ ضروری چیزیں ان کے گھر میں نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ اصطلاحی جہیز نہیں تھا۔ اور مروجہ جہیز کی خرابیوں میں سے ایک یہ ہے کہ لڑکیوں کو جہیز دے کر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وراثت سے حصہ دے دیا اس کو، اور پھر ورثہ اس کی وراثت سے محروم بھی کر دیتے ہیں اس کو۔ اس عقیدے سے جہیز دینا قانون شریعت کی خلاف ورزی اور اس میں کھلی تبدیلی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح رکھیے کہ بیٹی یا بہن کو دیا جانے والا جہیز والد یا بھائی کی طرف سے یہ ہدیہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جہیز کے بقدر وراثت سے حصہ کاٹنا یہ ناجائز ہے، ایسا کرنے والا حرام کا مرتکب ہوگا۔ اور لاسٹ ایونٹ جو ہوتا ہے ولیمہ، تو ولیمہ کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، سادگی اور استطاعت کے مطابق یہ ولیمہ کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔ قرض لے کر کئی قسم کے کھانے تیار کرنا اور دکھاوا کے لیے اسراف، یہ بھی ناجائز فعل ہے۔ شریعت مطہرہ نے شادی کے مرحلے کو سادگی سے، فضول خرچی سے بچتے ہوئے سر انجام دینے کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اسراف کرنے سے ممانعت آئی ہے، اور بیجا فضول خرچی کرنے والوں کو شیاطین کا بھائی قرار دیا ہے۔ اور آج کل جو ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی فضول رسومات، رواجات پائے جاتے ہیں جن پر لاکھوں روپے فضول خرچ کر دیے جاتے ہیں، یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے، اور انہی فضول رسومات اور رواجات کی وجہ سے کتنے غریب ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں کرنے سے قاصر ہیں، اور انہی کاموں کے پورا کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، اور اسی کی ادائیگی میں پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں۔
جو کہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ ان تمام رسوم اور رواجات کو ترک کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ بغیر کسی اسراف کے سادگی کے ساتھ نکاح کر لیں، اور صرف اس وجہ سے کہ شادی کرنے کے لیے بہت سارے پیسے جمع کرنے ہیں اور ان کا انتظام کرنا ہے، شادی میں تاخیر نہ کریں، کیونکہ اکثر اوقات تاخیر سے نکاح کے سبب نوجوان نسل سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتی ہے، اور اسی سے نامحرم سے رابطے فروغ پا جاتے ہیں، جو کہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں شریعت مطہرہ پر چل کر سادگی اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔